الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پچھلے جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحجرات کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ سابقہ آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آداب اور ایسے اعمال بیان کیے گئے ہیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف پہنچتی ہو، اور اگلی آیات میں عام معاشرت اور آداب اور احکام
اور اجتماعی اور انفرادی دونوں طریقوں کے آداب اور حقوق کا بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیات پڑھی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب دو مومنین کا گروہ آپس میں لڑ پڑے آپس میں دست و گریبان ہو جائیں، لڑائی اور جھگڑے کی بات آ جائے، تو ان کے اندر آپ صلح کر لیں، ان دونوں کی صلح کرا دیں۔ دو مسلمان یا دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں جنگ و جدل کریں تو چاہیے یہ کہ فریق ان میں جو بنے وہ ان دونوں کی صلح کا ذریعہ بنے، ان دونوں کی آپس میں صلح کرائے۔ یہ نہیں کہ فریق جو بنے وہ تماشائی بن جائے، اس کی کوشش ہو کہ یہ لڑتے رہیں اور یہ لڑ کر ختم ہو جائیں، بلکہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان کے اندر صلح کی جائے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر کوئی جماعت چڑھائی کر دے دوسری جماعت کے اوپر ان میں سے، تو تم سب وہ جو باغی گروپ ہے اس کے ساتھ لڑو، یہاں تک کہ وہ باز آ جائے، اللہ کے حکم کی طرف آ جائے۔ جو ناجائز کر رہا ہو تو حکم یہ ملا کہ آپ اس کی مخالفت کریں، بلکہ اس کی مخالفت نہ کریں جو حق اور سچ پر ہو۔ تو یہاں پہ مفسرین نے مختلف چیزیں بیان کی ہیں، مشاجرات صحابہ بھی اسی میں داخل ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں
تو وہ بھی ایک مومنین ہی کی جماعت تھی. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مجتہدین تھے، اور مجتہد کی جو رائے ہوتی ہے وہ اگر صواب تک پہنچ جائے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں. ایک اجر اس کی رائے کا، اور دوسرا وہ جو حق تک پہنچ گیا. اور اگر مجتہد کی رائے صواب تک نہ پہنچے تو پھر بھی اس کو 1 اجر ملتا ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان طلحہ شہید یمشی علی وجہ الارض، یعنی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے زمین پر چلنے والے شہید ہیں. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جنگ میں شہید ہوئے اور ان کا نکلنا گناہ تھا یا نافرمانی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ فرماتے کہ روئی زمین پر یہ شہید چل رہا ہے. اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا گیا کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی خبر دے دو. تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس لڑائی میں شریک تھے وہ گناہگار اور عاصی نہیں ہیں، اور اگر ایسا ہوتا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہ فرماتے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو جہنم کی پیشگوئی نہ کرتے. تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آپس میں جو لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں وہ اجتہاد کی بدولت ہوئے تھے، اور اللہ رب العزت نے پہلے ہی بتا دیا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو آپ ان لوگوں کی صلح کرا دیں اور ان میں برابری اور انصاف کریں، یعنی عدل اور انصاف ان میں برقرار رکھیں. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور جو شخص انصاف اپنے معاملات میں نہیں کرتا وہ دوسروں کے معاملوں میں انصاف نہیں کر سکتا.
آگے اللہ رب العزت نے ایک اجمالی قانون بنا دیا اور فرما دیا انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے تو تمہارا کام ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم اپنے دونوں بھائیوں میں صلح کروا دو۔ یہ نہیں کہ ان کو اتنی باتیں سنا دو کہ ان کے دلوں میں ملال پکا ہو جائے اور ایک دوسرے کے قریب نہ جائیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں جب پتہ چلتا ہے کسی کو کہ ان دونوں کی آپس میں ناراضگی ہو گئی یا ان دونوں کی آپس میں کوئی لڑائی ہو گئی، کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی، تو بجائے اس کے کہ یہ ان کی آپس میں صلح کرائیں، ان کو قریب کریں، یہ ہمارے لوگ ان کو دور کرنے کی فل کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور یہاں تک بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے اندر اختلاف اتنا ڈال دیتے ہیں کہ نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ جھوٹے باتیں منسوب کی جاتی ہیں جو انہوں نے کبھی کہی ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم وہ بات کریں جو جوڑنے والی ہو، توڑنے والی نہ ہو، دلوں میں نفرت پیدا کرنے والی نہ ہو، دلوں میں محبت پیدا کرنے والی ہو، اور دلوں میں عزت اور احترام بنانے والی ہو، دلوں میں بربادی پیدا کرنے والی نہ ہو۔ اور اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ دوغلے بندے جو ہوتے ہیں یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے۔ روایات میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 میل تک جائے گی چاروں طرف، ہر مومن سونگے گا، لیکن یہ ایسا بدبخت ہے کہ اس کو خوشبو بھی نہیں آئے گی جنت کی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک عبادت گزار آدمی تھا، اس نے 500 سال عبادت کی،
500 سال عبادت کی اور سجدے کی حالت میں ہی فوت ہو گیا، قیامت تک سجدے میں رہے گا۔ جب اس کو اٹھایا جائے گا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرے فضل سے تو جنت میں چلا جا۔ تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے اتنی عبادت کی، 500 سال عبادت کی، اگر تو کہہ دیتا کہ تیرے عبادت کی وجہ سے میں نے جنت میں بھیج دیا ہے تو میں کتنا خوش ہو جاتا۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ اس کو جہنم کے 500 سال دور سے گزارو۔ اتنی دہتی ہوئی آگ ہوگی اور تپش اتنی دور اس کی جا رہی ہوگی، اس کو چکر لگوایا جائے گا۔ جب وہ قریب پہنچے گا کہے گا مجھے بڑی سخت پیاس لگی ہے۔ کہا جی پانی تو ایسے نہیں ملتا فری میں۔ وہ تڑپ رہا ہوگا کہ مجھے پانی ملے۔ فرشتے کہیں گے 500 سال کی عبادت پہ 1 گلاس پانی ملے گا۔ وہ کہے گا مجھے پانی پلاؤ، میری 500 سال کی نیکیاں میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس کو پانی پلایا جائے گا اور واپس آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جو تو نے 500 سال کی عبادت کی تھی وہ تو ایک پانی کی گلاس پہ تو نے دے دی ہے، اب جتنا پانی تو نے وہاں بیٹھ کر پیا تھا اس کا حساب دو۔ تو وہ کہے گا یا اللہ تو اپنے فضل سے ہی مجھے جنت میں داخل کر دے۔ یہ سچا مومن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج رہے ہیں۔ اور چغل خور کے بارے میں کہا کہ یہ مومن نہیں ہے، 5 وقت نمازیں بھی پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ بھی پڑھتا ہے، کبھی کبھی اذان بھی دیتا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اور یہاں تک بھی نہیں، کئی روایات ایسی بھی آئی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں سخت وعیدیں فرمائی ہیں۔ کہا جو لوگوں کو لڑاتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کے 2 چہرے بنا دے گا، دور سے پتہ چلے گا یہ منافق آدمی ہے، یہ لوگوں کی لڑائیاں کرنے والا ہے، لوگوں کے دلوں میں بغض ڈالنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، خدا نخواستہ ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے یا آپس میں کدورت آ جاتی ہے، آپس میں کوئی بات بن جاتی ہے، تو اس وقت دوسروں کا کام ہے فاصلحوا بین اخویکم، کہ یہ اپنے بھائیوں کی اصلاح فرمائیں، اپنے بھائیوں کی صلح فرمائیں اور آپس میں ان کو جوڑ دیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، مبادا ایسا نہ ہو کہ تم اپنی خوشنودی کے لیے دوسرے کا گھر دبا کرو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، ان 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان آپس میں کسی بھی بات سے ایک دوسرے سے تنگ ہوتے ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے، تو فریق کے مخالف جو ہوتا ہے وہ بھی مسلمان ہوتا ہے اور فریق اول بھی جو ہے مسلمان ہوتا ہے،
تو جو فریق بنتا ہے تیسرے نمبر پر اسے چاہیے کہ ان دونوں کو آپس میں جوڑے، آپس میں نفرت پھیلانے کا ذریعہ نہ بنے بلکہ آپس میں محبت پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ اور جو شخص یہ کام کرے گا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس پر رحم کیا جائے گا، اور وہی رحم کے مستحق ہے۔ اور جو شخص گھروں کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے قریب بھی نہیں جا سکتا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد، انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله۔ اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا۔ الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔ صفحہ درست فرما لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فاحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا الہ العالمین سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین کو منور فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو یا الہ العالمین 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء کے ساتھ رابطہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی حضرات دور دراز سے آتے ہیں، یا الہ العالمین قدم قدم پہ ان کو رحمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ جو حضرات ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یا الہ العالمین ان کے مال جان عزت آبرو میں برکت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین مرتے دم تک ہم سب کو دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جب موت کا وقت آئے تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔